رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے 4 روزہ سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں۔ صدر نے آج کوئٹہ میں ایک بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں چینی کی کوئی قلت نہیں ہے اور چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور مصر، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ غزہ کے عوام کو اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت سے بچائے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے 4 روزہ سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر نائب گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز سعود نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سینئر افسران پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ہمراہ ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وہ دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے کے طریقوں، اہم شعبوں میں شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بھی بات چیت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ آج اپنے دورہ کوئٹہ میں بلوچستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ ریاست وہاں موجود رہے گی اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ صوبائی محکمہ انسداد دہشت گردی کو جدید ہتھیار فراہم کیے جائیں گے۔ صوبے کی ترقی اور پائیدار امن کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے۔ انہوں نے بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ملک میں چینی کی کوئی قلت نہیں ہے اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کی جانب سے ملک میں چینی کے دستیاب ذخیرے اور قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل کردہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ملز کے مالکان کے تحفظات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 1 ماہ کے لیے فی کلو گرام چینی کا ایکس مل ریٹ 159 روپے ہوگا، جبکہ اس کی ریٹیل قیمت 164 روپے ہوگی۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے پاکستان ریلوے کو بہترین آپریشنز، بروقت خدمات اور مسافروں کی حفاظت کو عالمی سطح کے معیار کے مطابق بنانے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے اپنے وسیع نیٹ ورک اور تاریخی ورثے کے ساتھ اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے ڈیری کی مصنوعات اور دودھ کی پروسیسنگ کی صنعتوں کی مزید ترقی پر زور دیا ہے تاکہ دودھ کا معیار بہتر بنایا جا سکے اور پیداواری اخراجات کم کیے جائیں۔ آج اسلام آباد میں پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ڈیری کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کے بغیر خوراک کی پیداوار میں خود کفالت کا حصول ممکن نہیں۔ ملاقات کے دوران ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان دنیا میں دودھ کے سب سے زیادہ پیداوار والے ملکوں میں شامل ہے، جس کے دودھ کی سالانہ پیداوار 7 کروڑ ٹن سے زائد ہے۔ پاکستان اور روس کی بحری افواج نے شمالی بحیرہ عرب میں دو طرفہ بحری مشق عریبین مانسون 6 میں حصہ لیا۔ پاکستان بحریہ کے مختلف جہازوں نے روسی بحریہ کے جہازوں کے ساتھ اس مشق میں ایک تباہ کن بحری جہاز، سمندری نگرانی کا ایک ہوائی جہاز اور ایک UAV شامل تھے۔ اس مشق کا ایک نمایاں مختلف پہلو مواقع پر پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی شمولیت تھی۔ مصر، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے علاقے پر نئے اسرائیلی حملوں سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ یہ بات مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فون پر الگ الگ گفتگو میں کہی گئی۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جارحیت دوبارہ شروع کرنے کی مذمت کی، جس میں 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت سے بچائے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 11:15 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو 0 میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔